جعل اللہ صیام فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے راتوں کو قیام کرنا اور تراویح پڑھنا، اس تراویح کو اللہ پاک نے یہ نفل سنت مؤکدہ قرار دیا، اس لیے اس کو کسی صورت میں ترک نہیں کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری زندگی مکے میں گزر گئی، آخری دنوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر منتقل ہو گیا۔ فرمایا میں بچپن سے لے کر کے میں بڈھا ہو گیا اس مکہ اور مدینہ کے اندر، لیکن 20 رکعت تراویح پڑھتے، 20 رکعت تراویح، رکعت 20 رکعت۔ اب ہم پر خدا کا عذاب مسلط ہو گیا کہ مولوی بھی خاموش ہو گیا، میں ادھر بھونکتا رہا، لیکن اس سے کیا ہو گیا؟ ہم غریبوں کے بھونکنے سے اللہ کا عذاب ہو گیا ہم پر کہ حرم شریف کے اندر بھی ایک بے دین بادشاہ آ کر کے، بے دین نے، اس نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 10 کر دیا۔ خبردار، 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت سنت مؤکدہ، اور اس نے اگر 20 کو 10 کر دیا تو یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ کوئی خدا ترس انسان نہیں ہے، یہ کامل مومن بھی نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ حرم کے دائیں بائیں، اور حرم کے اندر اب یہ ہے کہ وہاں یہ چکرے بھی بنا رہا ہے اور یہ سینما گھر بھی بنا رہا ہے، یہ سینما گھر بھی بنا رہے مکہ اور مدینہ کے اندر، اور یہ رافضیوں کو وہاں جگہ بھی دے رہا ہے، یہ یہودیوں کو وہاں جگہ دے رہا ہے۔ اگر یہ 20 کو اس نے 10 کر دیا ہے تو اس کو کون کہے گا کہ کیا ابو بکر آیا کہ 20 کو 10 کر دیا، یا عمر نے 10 کر دیا، یا مولانا تقی صاحب نے 10 کر دیا، یا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان نے، یا مولانا نظر الرحمان نے، یا مولوی خورشید صاحب نے، یا مولانا طارق جمیل نے، کس نے؟ یہ اس قسم کے بے دین اور ڈسکو مولویوں کے ہاتھ لگ کر کے 20 کو انہوں نے 10 کر دیا۔ اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، پھر یہ لوگ جو 8 پڑھتے ہیں 10 پڑھتے ہیں، یہ 8 اور 10 والے، 8 اور 10 والے پھر ایک الگ سہولت آپ کو اور فراہم کریں گے۔ 20 کو آپ نہ پڑھیں، آپ 10 پڑھیں، 8 پڑھیں، پھر اگلی سہولت میں اس کا اعلان کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ 8 بھی تو سنت ہے، پڑھو تو پڑھو، نہ پڑھو کوئی ضروری نہیں ہے۔ واہ، نام بھی بڑا، کام بھی بڑا، نام بھی بڑا اور کام بھی بڑا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ترمذی جلد اول میں کہ جب سے میں نے آنکھیں کھولی ہے تو میں نے حرمین کے اندر، حرمین میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے، اور ہمیں چونکہ یہی میری زندگی گزر گئی 20 رکعت سے کم بھی نہیں۔ اور اب یہ کہ اس بات کو خیال کر لینا، تراویح میں 2 سنتیں ہیں، ایک قرآن کو ختم کرنا، یہ ایک الگ سنت ہے، دوسرا یہ کہ تراویحوں کی سنت، قرآن آپ 10 دن میں کسی حافظ کے پیچھے ختم کر دیں، یہ سنت پوری ہوگی، یا 5 دن میں یا 6 دن میں۔ مجھے یاد ہے کہ سفر پہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے، تو 6 دن کے اندر ایک دفعہ میں نے ان کو ختم کرایا، لیکن وہ پہاڑ تک کھڑے رہتے تھے جی، اور تیز پڑھنے کے لیے ہمیں چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ یہاں مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہاں مسئلہ اتنی سہولت ہے کہ بھائی لوگ تھرماس لے کر کے جائیں گے، اور اشتہارات بھی لگے ہوئے ہیں، بینر لگے ہوئی ہے کہ 7 دن کی تراویح ختم ہو جائے گی 6 دن کے اندر، اور پورا قرآن ختم ہوگا، اس پر باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے خاص طور پر۔ اور یہ جو ہمارے مودودی حضرات اللہ آپ کو بھلا کریں، یہ اور جو غیر مقلد حضرات، یہ خصوصی طور پر خیال کر لینا، مودودی کوئی مستند عالم نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لینا۔ میں مخالف نہیں ہوں، میرے مسلمان بھائی ہیں، لیکن مودودی کوئی عالم تھوڑا ہی ہے، وہ ایک صحافی آدمی تھا، لکھتا تھا، اردو اس کی بڑی اچھی تھی۔ جیسے ہم لوگ بلوچ لوگ جتنے بھی عالم ہوں، لیکن ہماری اردو ٹھیک نہیں ہوتی، اور بعض پٹھانوں کی اردو بھی ایسی لنگڑی لوڑی، اور ہمارے بلوچوں کی اردو بھی لنگڑی لوڑی ہوتی ہے۔ مودودی کوئی عالم نہیں تھا، اور کائنات کے اندر کوئی مودودی بتا بھی نہیں سکے گا کہ کس عالم سے اس نے پڑھا ہے، کون سے گرامر اس نے پڑھا ہے۔ ان کے ہاں بس سلسلہ ہو گیا 6 دن کا، 7 دن کا، اس کے بعد تراویح ختم۔ قرآن ختم کرنا رمضان میں ایک مرتبہ یہ سنت الگ ہے، اور تراویحوں کو پھر جب تک کہ شوال کی چاند کا، عید الفطر کی چاند کا اعلان نہیں ہوا، یہ مستقل ایک سنت ہے۔ ہماری بدبختی یہ کہ 6 دن کے اندر تھرماس لے کر کے گئے، حافظ صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، حافظ صاحب بس اسی طریقہ پر کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَبِالْوَالِدَيْنِ فَمَن بَعْدَ مِن بَعْدِ مَا سَلَفَ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مُصِيبَةً فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ چائے پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا کہ پہلی رکعت کے اندر میں آدھا پارہ پڑھوں گا، چائے پی، اور دوسری رکعت کے اندر صرف 1 رکوع،
یا آدھا رکوع پڑھوں گا. لوگ چائے پی رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن کا ختم ہو رہا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر رکوع میں زیادہ دیر رہوں گا، رکوع میں جلدی رکوع ختم نہیں کر، پھر پیالے چھوڑ کر کے آ جانا، اور وہ تھرماس چھوڑ کر کے آ کر کے جی شریک ہوتے. دوسری رکعت تو ویسے ہی مختصر ہے. تو یہ جو ایک ختم ہو گیا 6 دن کے اندر، 7 دن کے اندر، یہ ختم اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن کا نہیں ہے، یہ چائے اور بسکٹ کا ختم ہے. یہ ختم قرآن نہیں ہے، یہ چائے اور بسکٹ کا اللہ آپ کا بھلا کرے ختم. اس کے بعد پھر اس قسم کا بدبخت حافظ اور اس قسم کا بدبخت مولوی، وہ اس کو یہ نہیں بتاتا کہ بھائی چل آپ نے اپنا منہ کالا کر دیا ہے، میں نے بھی اپنا منہ کالا کر دیا، آپ کے لیے اس طرح سہولت کر دی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد تراویحوں کی سنت وہ یکم شوال تک، عید الفطر تک وہ سنت مؤکد مستقل، لوگ پھر کاروبار چھوڑ دیتے پھر تراویح بھی چھوڑ دیتے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، خدا نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی تراویحوں کو اللہ پاک نے الگ سنت قرار دیا، وہ مستقل سنت ہے. آخر شوال تک اس کو یہ کہ پڑھنا ہے، آخر تک. اور آپ